اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. ہاتھ میں مٹھی میں کنکریاں تھی، مٹھی میں ریت تھی، مٹھی میں مٹی تھی، اور اشارہ کیا چہرے بگڑ جائیں. یہ اس وقت کے بعد کی بات ہے جو پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی کہ رسول اللہ گریہ زاری کرتے رہے روتے رہے. حضرت ابوبکر نے روک دیا کہ بس کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نازل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کو نازل کر دیا، وعدہ کر دیا کہ 1000 اتریں گے. شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اور تاریخ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور تھے کفار کے لشکر سے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مٹی کو اڑایا، ان کنکریوں کو اڑایا، اور کفار کے لشکر جو 900 سے بڑا لشکر تھا، 1000 کے قریب افراد تھے، کوئی ایک آنکھ ایسی نہ تھی جس کے اندر وہ مٹی نہ چلی گئی ہو. اور ان کی آنکھوں کے اوپر جب گرد و غبار پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. پیارے حبیب، اس آیت کا بھی بڑا خوبصورت مفسرین نے ترجمہ کیا. ایک جگہ اقرار کر رہا ہے اور ایک جگہ انکار کر رہا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. اور آپ نے نہیں پھینکی تھی، پھینکی تو رسول اللہ نے تھی. ایک جگہ اور پھر اقرار بھی کیا اللہ نے، اور جب آپ نے پھینکی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھینکی تو آپ نے تھی، مٹھی تو آپ نے کھولی تھی، لیکن ان کی آنکھوں تک پہنچانے والا تیرا رب تھا. تو نے نہیں پہنچایا. وہاں پہنچانے کی طاقت آپ کی نہیں تھی، وہ آپ کی رب کی مدد سے ان کی آنکھوں کو اور چہروں کو اور نشان لگانا اللہ کو مقصود تھا کہ کل کس کس کی لاش کو نے اٹھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے فارغ ہوئے. اگلے دن جو میدان بدر کا حوال ہے اس کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اللہ رب العزت نے جب یہ میدان سج گیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ لے آئے، جتنے ہتھیار تھے آپ لے آئے، جتنے جانثار تھے آپ لے آئے. اب حرض المؤمنین علی القتال، ایک چیز رہ گئی ہے، تلواریں ہیں، تیر ہیں، جتنے بھی ہیں ٹوٹے پوٹے آلات ہیں، اب ان کو قتال پہ ابھاریے، اب ان کو جہاد پہ ابھاریے، اب ان کے جذبات کو گرمائیے، اب ان میں ولولہ پیدا کیجئے، اب ان میں جوش پیدا کیجئے. آج کا دین دشمن، بے دین حدیث دشمن کیا کہے گا؟ یہ جی مولوی لوگوں کو جہاد قتال پر، مرنے مرانے پر، یہ جی مار داڑ پر جی امادہ اور تیار کرتے ہیں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. کہنے والا کون ہے؟ رب. کہہ کس کو رہا ہے؟ کائنات کی سب سے افضل شخصیت کو، اے میرے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے. مولوی ابھارتا ہے، مولوی لڑاتا ہے. اللہ کے رسول کو اللہ کہہ رہا ہے اب جب میدان کارزار سج گیا ہے، اب ان کو جہاد اور قتال اور اس کے فضائل و مناقب بیان کر کر کے اس کے بارے میں پورا ابھار دیجئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھارا تو کتنے عمدہ الفاظ میں ابھارا. پہلی بات، متعدد احادیث جہاد کے حوالے سے آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں، لیکن اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات کی، جو آج جم کے مقابلہ کرے گا، جو آج جم کے لڑے گا، اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مومنوں میں جوش پیدا ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض. اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، اس جنت کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا قطر، جس کا ڈایامیٹر، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی خلائیں ہیں اس سے بھی زیادہ ہے. قوموا الی جنت، کھڑے ہو جاؤ اس جنت کے لیے، تیار ہو جاؤ اس جنت میں جانے کے لیے. اور اس کا اثر لامحالہ تھا. عمیر بن حمام انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے کہ رسول اللہ ارضها السماوات والارض، کیا اس کا قطر، اس کا ڈایامیٹر، اس کی چوڑائی واقعی زمین و آسمان کے مابین جتنے خلائیں ہیں اتنی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. ہاں عمیر، تجھے کس بات نے شک میں ڈال دیا؟ کیا تو رب کی تخلیق کا گمان اور اندازہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی جنتیں بنائی ہیں، یہ تو میں نے ایک جنت کا تذکرہ کیا ہے. اے اللہ کے رسول، اتنی بڑی جنت کیا مجھے مل جائے گی؟ انت من اہلہا، اے عمیر
تو مجھ سے پوچھتا ہے، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں تو اسی جنت میں جانے والا ہے۔ عمیر کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، کھجوروں کو دیکھنے لگے اور کہا اے کھجوروں، اگر میں نے تمہیں کھا لیا تو جنت میں جانے میں تاخیر ہو جائے گی، اگر میں نے تمہیں کھایا تو کچھ وقت لگ جائے گا، کچھ ٹائم لگے گا اندر جانے کے لیے، میں جنت سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ تلوار کو بے نیام کیا، دشمن پہ ایسا حملہ کیا کہ دشمنوں کی گردنوں کو کاٹتے کاٹتے شہید ہو گئے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انت من اہلیہا، اور یہ صرف عمیر کے لیے نہیں تھا، جو زندہ بچے ہیں ان کے لیے بھی رسول اللہ نے، یہ تو قرآن پاک نے پچھلے جمعے جو آیت پڑھی تھی، قرآن پاک میں بدر والوں کے لیے 5 انعامات آپ کے سامنے رکھے تھے نا، کہ نیند بھی آئی تھی، اونگ بھی آئی تھی، اللہ کی طرف سے انعام تھا، پھر بارش بھی برسی تھی، پھر ان کے دلوں کو بھی نفاق سے پاک کیا گیا تھا، پھر ان سے شیطانی وسوسوں کو بھی دور کیا گیا تھا، ان کے قدم بھی جمائے گئے تھے۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہوا 5 تو یہ صرف بدر والوں کو حاصل ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جب بھی بدر کے کسی صحابی کی کوئی غلطی سامنے آتی تو رسول اللہ یہی جملہ کہا کرتے تھے، تمہیں نہیں پتا یہ بدر والوں میں سے ہے، اور بدر والوں کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو عمیر تو اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جہاد کے اوپر جب لوگوں کو ابھارا، اور جو واقعات آئے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں بھی رکھیں گے،